میں حافظہ ہوں اور 5 وقت کی نمازی بھی ہوں اور غیر مردوں کے ساتھ بھی سوتی ہوں۔ ایک خاتون کی سچی کہانی اور درد بھرا واقعہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کچھ دن پہلے ایک خاتون سے دوپہر کو ملاقات ہوئی جو جسم فروش تھی۔ رات کو چونکہ وہ روزی کمانے میں مصروف ہوتی ہیں، اس وجہ سے دن میں ملاقات کرنی پڑی۔ ویسے بھی ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی کی روزی کمانے کے وقت اس کو مشکل میں ڈالے۔ انہوں نے بہت عزت کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بٹھایا، خاطر مدارت کی۔ ان کا حال پوچھنے کے بعد میں نے سوال کیا کہ آپ اس بے لذت کام میں کس طرح سے پھنس گئی۔ ایک لمحے کے لیے ان کے چہرے پر اداسی چھلکی، پھر مسکرا کر بولی کہ عشق ہو گیا تھا اور محبت میں اندھی ہو کر گھر سے بھاگ نکلی۔ کچھ دن محبوب نے 4 دیواری میں میری چادر اتار کر دل و جان سے محبت کی۔ اس کے بعد نہ سر ڈھانپنے کو دیوار رہی نہ چادر رہی۔ جب واپسی کا سفر کرنے کا سوچا تو خیال آیا کہ بھاگنے کا فیصلہ تو میرا تھا۔ اب اگر گھر گئی تو جو تھوڑی بہت والدین کی عزت بچی ہے وہ بھی لوگ تار تار کر دیں گے۔ رہنے کو ایک ہی جگہ ٹھکانہ ملا جہاں مجھ جیسی لڑکیاں تھیں اور بس پھر جسم ہی روزی روٹی کا سبب بن گیا۔ سوال کیا کہ والدین تو معاف کر ہی دیتے ہیں، ان کا دل نرم ہوتا ہے، تو ایک بار چلی جاتی تو مسکرا کر بولی معاف تو اللہ بھی کر دیتا ہے، لیکن لوگ معاف نہیں کرتے۔ عورت کا منہ کالا ہو جائے تو پھر یہ دنیا والے کبھی گورا ہونے نہیں دیتے، مرتے دم تک کالا ہی رہتا ہے۔ پھر میں نے ان سے سوال کیا کہ چلے آپ بھیک مانگ لیتی، کم سے کم اس کام سے تو اچھا کام ہے۔ تو وہ بولی یہ سب کتابی باتیں ہیں، کوئی کسی بھکارن کو کرائے کا کمرہ بھی نہیں دیتا، جھونپڑی میں بھی نہیں رکھتا، عزت بیچ کر کم سے کم عزت سے تو رہ لیتی ہوں۔ اپنا گھر ہے، اپنا بستر ہے، اس دنیا میں اسی کی عزت ہے جس کے پاس پیسہ ہے۔ یہ دنیا تو منافق لوگوں سے بھری پڑی ہے جو نیکی کا درس دیتے ہیں اور اندر سے شیطان ہے۔ کسی کو کہیں کہ طوائف سے شادی کرے گا تو وہی بولتی بند ہو جائے گی۔ سوال کیا کہ محبت کیا ہے تو کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد بولی کہ محبت بھی ایک دھندا ہے۔ مرد اپنی رقم انویسٹ کرتا ہے اور پھر محبوبہ کے جسم سے کھیل کود کر سود سمیت واپس لیتا ہے۔ اب وہ عورت اپنے محبوب کے رحم و کرم پر ہوتی ہے، مرضی ہے شادی کر لے اور مرضی ہے چھوڑ دے۔ جو لوگ سچ میں محبت کرتے ہیں وہ نکاح کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ پھر میں نے سوال کیا کہ گناہ کرتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی تو بولی کہ جب انسان گندگی کے ڈھیر میں رہنے لگ جائے تو پھر اسے بدبو کا احساس نہیں ہوتا بلکہ خوشبو اس کے لیے زہر بن جاتی ہے۔ بس اپنا بھی معاملہ ایسے ہی ہے۔ پھر میں نے سوال کیا کہ نوکری کر لیتی، کسی اور سے شادی کر لیتی، پھر بھی تو گناہ سے بچ سکتی تھی۔ پھر وہ بولی کہ جب لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ لڑکی اکیلی ہے، اس کا کوئی نہیں ہے، تو بھیڑیے بن جاتے ہیں۔ شادی شدہ مرد ہو یا کنوارے سبھی ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا اکیلی عورت کو جینے نہیں دیتی، لیکن درس جتنے مرضی کروا لو، ایسے ایسے نیکیوں کے درس دیں گے، لیکن شکل مومنوں والی اور کرتوت کافروں والے ہوتے ہیں۔ پھر بولی شادی کون کرے گا؟ آج کل لوگ ایک دوسرے کا جھوٹا پانی نہیں پیتے۔ آپ شادی کی بات کرتے ہیں، اب تو قبر تک یہ گناہ ساتھ ہی رہے گا۔ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، حافظہ قرآن ہوں، اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ رکھا ہے، اس کی مرضی ہے جہنم میں ڈالے یا جنت میں ڈالے۔ خود مرنا بھی حرام ہے، جسم فروشی بھی حرام ہے۔ مرنے کی ہمت نہیں تھی تو اسی لیے یہ کام کر رہی ہوں۔ دلوں کا حال تو وہی جانتا ہے۔ دنیا والے تو بس پھٹے کپڑے اور چست کپڑے دیکھ کر مزے لیتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ کوئی استغفار پڑھ پڑھ کر دیکھ رہا ہوتا ہے اور کوئی چسکے لے لے کر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ انٹرویو کافی لمبا ہو سکتا تھا، لیکن ایک چاہنے والے کی کال آ گئی تو انہیں جانا پڑا اور جاتے جاتے کہہ گئی کہ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو جنت کے راستہ کے پیارے دوستو، آج کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بیٹیوں کو اپنے والدین کی مرضی کے بالکل بھی خلاف نہیں جانا چاہیے اور گھر سے بالکل بھی بھاگ کر نہیں جانا چاہیے۔ جو بیٹیاں گھر سے بھاگ جاتی ہیں ان کی زندگیاں اسی طرح سے برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام بہنوں اور تمام بیٹیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔